یہ سارے ہی مہینے، سارے دن، سارے ایام، سارے لمحے، سارے گھنٹے یہ اللہ رب العزت ہی کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بعض گھڑیوں کو بعض گھڑیوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، اور بعض مہینوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے یہ بڑی عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت و شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ اس میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف خانہ کعبہ کے لیے، صفا و مروہ کی سعی کے لیے، مینا، عرفات، مزدلفہ میں وقوف کے لیے، حجر اسود کے بوسے لینے کے لیے، آب زمزم شریف پینے کے لیے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے کے لیے، اپنے آقا و مولا و ملجا و مأوا حضور مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف پانے کے لیے اسی ماہ مقدس میں جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ یہ عظمت و شان والا مہینہ ہے کہ اس میں وہ عبادت کی جاتی ہے کہ یہ عبادت کہیں اور نہیں ہوتی، وہ عبادت صرف مکۃ المکرمہ میں ہوتی ہے، وہ عبادت کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اسی ماہ مکرم، ماہ معظم میں ہوتی ہے۔ وہ عبادت صرف اور صرف مکۃ المکرمہ میں ان مخصوص ایام میں آنے والوں اور مخصوص مناسک ادا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اس سے اس ماہ مکرم کی عظمت و شان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستفیض فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کہ اس صبح کی قسم، فجر کی قسم۔ فجر جب رات چلی جاتی ہے اور دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ ہم نماز فجر کب پڑھتے ہیں؟ سورج ابھی نکلتا نہیں ہے، سورج ابھی نکلنا شروع بھی نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوتا ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور بڑا قلیل وقت ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ بنتا ہے، 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹہ۔ تو یہ بڑا بہترین وقت ہے، بڑا سہانا وقت ہے۔ ایک تو فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، جو فرشتے رات بھر موجود ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں جو کہ دن بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ خاص قبولیت کے لمحات ہیں، اور یہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ خوش نصیب ہیں جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دن کا آغاز کرتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے والفجر، اور صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم، وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، وہ 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ رمضان کا ہر دن، رمضان کا ہر لمحہ، رمضان کا ہر عشرہ، اور بالخصوص جو آخری عشرہ ہے اس کی تو کہنے ہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھا، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو بعض نے یہ قول کیا کہ ان 10 راتوں سے مراد وہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی راتیں مراد ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی بڑی عظمت و شان والا ہے، اور آپ جانتے ہیں بڑے اہم واقعات
شروع سے جن کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام سے ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوئے۔ تو محرم کا مہینہ بھی بڑی شان و شوکت والا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صاحب تفسیر خازن اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، وقت ہے کہ یہ وہ دن ہے، وہ ایام ہیں کہ حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو چکے، راستے میں ہیں یا گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ حج کے ایام آ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ عمرہ کر رہا ہے، طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے، حرم میں بیٹھا ہوا ہے، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، وہ حرم میں آ چکا 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، 15 دن پہلے وہ اس میں موجود ہوتا ہے، اور وہ ایک کیفیت بن چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ 8 ذوالحجۃ الحرام اور 9 اور 10 اور 11 پھر آگے یہ سارے دن ہیں، یہ وہ مخصوص ایام ہیں جن میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ ان 10 راتوں کی جو قسم ارشاد فرمائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجۃ الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی راتیں مراد۔ اب یہ مہینہ کتنی عظمت و شان والا ہے، آئیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ سماعت فرمائیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اپنی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، حدیث نمبر 5447 ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی دن عشرۂ ذوالحجہ سے زیادہ عظیم ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کو محبوب نہیں، سب سے عظیم کیا ہے؟ یہ عشرۂ ذوالحجہ ہے، اور ان دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور فرمایا لہٰذا ان دنوں میں تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ، اس کی کثرت کرو۔ کیا کیا؟ تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ کن دنوں میں؟ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، اور ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی راتوں میں ان تسبیحات کی، ان اذکار کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور فرمایا تکبیر، تکبیر کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ کی تحمید بیان کرو۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ خاص وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ ان دنوں کا خاص وظیفہ ہے۔ اور 9 ذی الحج کی صبح سے ہم وہ تکبیرات تشریق بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی انہی پر مشتمل ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تہلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، اور تحمید بھی ہے۔ جو ان کلمات کو پڑھ لے گا اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ ان اذکار کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وظیفے کو ہم نے کرنا ہے اور اہتمام کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عشرۂ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، یعنی یہ دن اتنی عظمت والے ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی کتاب الصوم میں روایت لے کے آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذوالحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام
لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیں، روزے کا ثواب کیا ہے، اجر کتنا ہے کہ ان جو ابتدائی دن ہیں، یعنی بات تو 10 دنوں کی ہو رہی ہے، لیکن 10ویں کا روزہ نہیں رکھنا ہم نے، 9 تاریخ تک، اور جو حج کرنے والے ہیں وہ 9ویں کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ جو ہم یہاں ہیں، ہم یکم سے لے کر 9 تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عید کے دن ہیں 10، 11، 12، 13، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان میں ہر دن کا روزہ رکھے گا تو ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور جو رات میں قیام کرے گا، قیام سے مراد کیا، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، ذکر و عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا، تسبیح و تحلیل کرے گا، وہ رات میں جتنا اس کی استطاعت ہے، ضروری نہیں کہ ساری رات جاگے، جتنا توفیق ملے، جتنا وہ جاگ سکتا ہے، جتنا قیام کر سکتا ہے وہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنے سے بھی بڑھ کر، کہ اللہ کی راہ میں جو لڑنے والا ہے اس کا تو بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس سے بڑھ کر بھی اس کا اجر ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں اس سے بڑھ کر، راہ خدا میں لڑنا بھی اس سے بڑھ کر بھی، لیکن سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں وہ ایسا لڑا کہ اپنی جان لے کر گیا، مال لے کر گیا اور واپس نہ لوٹا، مال بھی قربان کر دیا اور جان بھی دے دی، اس کا اجر بڑھ جائے گا اس سے۔ باقی یہ ہے کہ ان دنوں میں کیا جانے والا اجر و ثواب وہ ہر عمل سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان ایام کی فضیلت و برکات ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر تو لیلۃ القدر کی فضیلت کیا کہاں رہ گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر بعض عمل کو بیان کیا، جیسا پوچھا گیا اس کے حساب سے۔ تو بہرحال لیلۃ القدر کی بڑی عظمت و شان ہے، وہ رات تو جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ لیلۃ القدر اتنی عظمت والی ہے کہ جو ان میں جاگے گا اللہ رب العزت اسے وہ ثواب عطا فرمائے گا، تو ثواب اس کو مل رہا ہے، اور جو حقیقتاً لیلۃ القدر پالے اس کا ثواب کیا ہوگا۔ جیسے ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کا ثواب کتنا ہے، 1 قرآن کے برابر ہے نا۔ تو جو پورا قرآن پاک پڑھ لے گا وہ تو رب کی عطا ہے نا۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہم پڑھ لیں اور ہم کہیں جی ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، وہ تو رب کی عطا ہے کہ رب عز و جل عطا فرمانے والا ہے۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ہے، تو سورہ اخلاص بھی تو قرآن کا حصہ ہے، تو جو پورا قرآن پاک پڑھ لے گا اللہ رب العزت اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، اسی ماہ مکرم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ کریم کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اور مزید ارشاد فرمایا ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا، مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، صرف رمضان کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان آیا ہے، لیکن باقی مہینوں کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ ان مہینوں کے بارے میں روایات موجود ہیں، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس انداز میں کہ جو احادیث صحیحہ ہمیں ملتی ہیں مختلف مہینوں کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں اور مخصوص اعمال کے بارے میں ملتی ہیں، ہمیں ان اجر و ثواب کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک خاص عمل ہے
اس ماہ مکرم کے بارے میں امام مسلم اور امام ترمذی روایت فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ کیا عمل ہے جی؟ کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو وہ قربانی کا ارادہ کرنے والا پھر اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، جب قربانی کر لے پھر کاٹے، کہ اس پر اجر و ثواب ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے روایت فرمایا، اور یہ عمل سنت ہے۔ اگر کوئی یہ نہ کر پایا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور کرے گا تو اجر و ثواب پائے گا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ حکم جو ہے یہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، کہ کوئی یہ سمجھے کہ جو نہ کرنے والا ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت اور ہے، اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے پاس قربانی کا جانور مطلوبہ معیار کا نہیں ہے، جو معیار بیان کیا گیا اس معیار کا جانور میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو چھوٹا سا ایک بچہ ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں تم یوں کرو کہ تم عید کے دن اپنے ناخن ترشوا لو اور بال کٹوا لو۔ یہ ساری تفصیل آپ نے فرمائی، اللہ رب العزت تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے، سنن ابن داؤد شریف کتاب الضحایا، اس میں یہ روایت کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اب مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ جس نے قربانی کرنی ہے، اس کی نیت ہے، جانور لے چکا یا وہ لے گا، تو جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، جیسے کل امید ہے کہ کل چاند نظر آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے وہ حجامت کروا لے، اور چاند نظر آ گیا تو وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، بلکہ آج یا کل وہ پہلے سے ہی ناخن وغیرہ ترشوا لے، اور 10 دن تک اس نے بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں ترشوانے، اور جب قربانی کر لے گا تو پھر وہ حجامت کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو قربانی نہیں کر رہا، جس کی حیثیت قربانی کی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، تو وہ بھی یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اس کا استنباط کیا کہ اگر وہ اس نیت سے بال نہیں کٹواتا اور عید کے دن کٹوائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور یوم النحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اور سب سے محبوب عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، یعنی جانور قربان کرنا ہے، اس کا اجر ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو اون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے اسے جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چت کبرا مینڈھا
اور ایسا بکرا میڈھا قربان کیا جو سیاہ تھا۔ چت کبرا وہ ہوتا ہے کہ جس میں سفید داغ ہو، بلیک ہو، سفید اور بلیک، یعنی بلیک اینڈ وائٹ بکرا ہو، ایسا وہ چت کبرا ہے، اور بالکل سیاہ۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈھے کی قربانی کی جو مکمل سیاہ تھا، اور آپ نے جب قربان کیا سبحان اللہ تو آپ کے لبوں پر کیا تھا؟ ذبح کیا اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد، اللہ کے نام سے یہ قربانی مجھ محمد کی طرف سے ہے، وآل محمد، اور آل محمد کی طرف سے ہے، ومن امتی محمد، اور میری ساری امت کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے آقا کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر رب نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، قربانی آپ پہ ایک بنتی ہے یا دو بنتی ہیں، ایک آپ کی ایک زوجہ کی، اور آپ 4 5 5 6 قربانیاں کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ میرا بکرا الگ ہونا چاہیے، چھوٹی بیٹی کہتی ہے جی مجھے بھی بکرا لا کے دے۔ اب گھر میں 4 5 5 6 جانور بندھے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نیت کر لیں، ایک جو سب سے خوبصورت ترین جانور ہے وہ اپنے آقا کی طرف سے قربان کیجئے، اس سنت پہ عمل کیجئے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خاص تو ان کے لیے فرمایا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امتی کے لیے بھی ہے، کہ امتی بھی اس پر عمل کرے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، بلکہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈھے کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ قربانی تو ایک کافی ہے، آپ 2 کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ دوسری قربانی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور قربانی کا جانور خریدے تو خوبصورت لیں، اچھا جانور لیں، اپنی استطاعت کے مطابق لیں، لیکن بعض لوگ بہت مہنگے لے لیتے ہیں جو لاکھوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیل لیتے ہیں جن کی قیمت 15 20 لاکھ اور 30 لاکھ لیتے ہیں۔ تو اگر تو نیت ہے واقعتاً اللہ کی راہ میں عمدہ جانور تو پھر اللہ رب العزت قبول فرمائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دکھاوے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے نا للہیت ہو دل کے اندر، اپنے دل سے اس خیال کو نکالیں کہ جو جانور میں لے کے آ رہا ہوں یہ دکھاوا نہ بن جائے، کہیں یہ نہ کہیں کوئی کہ یہ جانور لے کے آیا ہوں تو سب سے بڑھ کر خوبصورت پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے خاندان میں میرا جانور ہو، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جس عمل کے اندر دکھاوا اور ریا ہے وہ ضائع گیا، وہ پیسے بھی گئے، قربانی بھی کی، بس گوشت ہی کھایا آپ نے، باقی اجر و ثواب پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ گائے میں اور اونٹ میں 7 حصے ہیں، اور باقی جانور جو ہے وہ بکری لیں تسلی کے ساتھ، بکرا بکری، اور جو بھیڑ ہے دمبا ہے وہ 6 ماہ کا بھی چل جائے گا اگر وہ قد و قامت میں سال بھر کا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے جانور کے ساتھ کھڑا کیا جائے جو سال بھر کا ہے، اگرچہ اس کی عمر 6 ماہ ہے لیکن خوب فربا ہو چکا ہے تو وہ بھی چل جائے گا۔ گائیں اور اسی طرح بیل وغیرہ اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بکرے کی 1 سال ہے، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا۔ تو کوشش کریں کہ بے عیب جانور تسلی کریں خوب، اور جو بیچنے والے ہوتے ہیں صرف انہی کی بات پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ تو بیچ رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ایسا ہوتا ہے، پھر جب گھر لے کے آتے ہیں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں تو نقص اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ قربانی یا تو ہوتی نہیں ہے یا پھر مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو اتنا پیسہ بھی خرچ کریں اور جانور بھی عیب دار ہو جائے، تو تسلی کریں، ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں کہ جن کو جانور کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر میں قربانی کے حوالے سے مسائل شرعیہ بیان کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فضائل میں نے بیان کیے ہیں ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.